آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا. بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ بول رہا ہے, جیسا پہلے تھا ویسے ہی کر دے, آواز کھول دے بس, جی لگا کے بول دے سبحان اللہ, اور ٹرپ کے بولے یا رسول اللہ. آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا, آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا, آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا, آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا. موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا, موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا, اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا, اب نہ رونا, اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا. اور شان رحمت جان رحمت آمنہ کا لال ہے, شان رحمت جان رحمت آمنہ کا لال ہے. پوری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے, پوری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے. لے کے آغوش محبت میں حلیمہ نے کہا, لے کے آغوش محبت میں حلیمہ نے کہا, چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے, چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے. اور محبوب لامکانی مدینہ شریف ہے, جس کا نہیں ہے ثانی مدینہ شریف ہے. فردوس دیکھنا ہے تو شہر نبی چلو, فردوس کی نشانی مدینہ شریف ہے. اور خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے, محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے. اور وہ عاشق جس کو آنکھوں سے نظر کچھ بھی نہیں آتا, وہ عاشق جس کو آنکھوں سے نظر کچھ بھی نہیں آتا, وہ خوشبو سے نبی کا آستانہ ڈھونڈ لیتا ہے, وہ خوشبو سے نبی کا آستانہ ڈھونڈ لیتا ہے. لیجئے بڑی تیزی کے ساتھ اچھے خطیب کو پیش کرتا ہوں, جن کی تقریر میں علم کا وقار, ادب کی شادابی, شوکت خیال کی رنگینیاں ٹپکتی ہیں. تشریف لا رہے ہیں خطیب با کمال, واعظ شیریں مقال, مقرر بے مثال, حضرت العلام حضرت علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ کی آمد ہے. سارا مجمع آگے سے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں, محبت سے بولے نعرہ تکبیر. ابھی جو ہاتھ نہیں اٹھ رہے, میں دعا کرتا ہوں مولا جو ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگا رہے ہیں, اللہ انہیں جنتی اور کروڑ پتی بنا دے. نبی کا جلسہ ہے, دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. موقع پھر دیتا ہوں, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان, مالی کھیڑا کے سنی مسلمان. آمد مصطفیٰ کانفرنس, علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس گلی میں وہ زخم کھاتے تھے, جس گلی میں وہ زخم کھاتے تھے, اس گلی میں وہ روز جاتے تھے. جتنے پتھر بدن پہ لگتے تھے, اتنی شدت سے مسکراتے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. ذرا ہلکی آواز میں مچل کے بولیں سبحان اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کسی نے کہا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو, ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو, ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. اور نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے, نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے, پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے, پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. حضرات یہ میری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس و پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں.
یقین جانیے احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایسی محفلوں میں آنا، اس میں شرکت کرنا، علماء اکرام کا دیدار کرنا، یہ باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے مالی کھیڑا پر اور یہاں کے مسلمانوں پر کہ ان سب نے مل کر نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منایا ہے اور سجایا ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس جلسے کی نقابت کر رہے ہیں مولانا ہاشم القادری مراد آبادی، جو یقیناً آج کل ہندوستان کے چمکتے اور دمکتے ہوئے نقیب ہیں۔ اللہ انہیں اور زور بیان عطا فرمائے اور انہیں عروج عطا فرمائے اور خالصاً لوجہ اللہ خدمت دین متین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں منبر نور پر ابھی جلوہ فرما ہوئے ہیں قائد قوم ملت استاد الحفاظ والقراء حضرت حافظ قاری محمد یونس صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، صدر مدرس مدرسہ کاکر سرائے تشریف لا چکے ہیں، اور میرے بعد خطیب ہندوستان واعظ شیریں مقال خطیب ایشیا و یورپ حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ رامپوری پوری شان خطابت کے ساتھ آپ کے گاؤں مالی کھیڑا میں تشریف لا چکے ہیں۔ بارش کا موسم ہے اور انشاءاللہ بہت جلد مفتی صاحب قبلہ اسٹیج پر آئیں گے اور آپ حضرات کو ایک عمدہ خطاب سنائیں گے۔ میں اور آپ سب جانکاری کے ہیں، شاید جتنے سامنے بیٹھے ہیں 90% لوگوں کو میں چہرے سے اور نام سے بھی واقف ہوں۔ آپ حضرات زیادہ اس بات پر توجہ نہ دے کہ مفتی صاحب کی تقریر تو سنتے ہی رہتے ہیں، بس تھوڑی دیر میری تقریر سنیں اور اس کے بعد قاری یونس صاحب قبلہ ایک عظیم خطاب کریں گے اور اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور یقیناً جس محفل کی نقابت مولانا ہاشم القادری کے ہاتھوں میں آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جلسہ 100% کامیابی ہو جاتا ہے، یقین جانے۔ اور اللہ تعالیٰ سارے علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ اس محفل میں آنے کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ رسول اللہ کی محفل میں آتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبتیں کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے اپنے دین کی جانب لاتا ہے۔ اب وہ مسجدوں کی جانب اس کے قدم بڑھتے ہیں، اب وہ مدرسوں کی جانب جاتا ہے، اب وہ خانقاہوں کی جانب جاتا ہے، اب وہ علماء اکرام کی محفل میں جاتا ہے، نبی کے میلاد میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور کیوں نہ ہو، میں تو بار بار مالی کھیڑا والوں یہ کہا کرتا ہوں، اور قاری یونس صاحب قبلہ کی توجہ، خدا کی قسم، جب ماہ ربیع النور کا چاند اس آسمان دنیا میں نظر آتا ہے تو ہر سنی مسلمان اپنے نبی کا میلاد کرتا ہے، اپنے گھروں میں نبی کے جھنڈے لگایا کرتا ہے، نبی کے اپنے گھروں کو اپنے پیارے پیسے سے سجاتا ہے، قمقمے لگاتا ہے، موم بتیاں لگاتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں نہ ہو اور کیوں نہ سجائے مسلمان، اللہ اکبر! اور ساری کائنات میرے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے چاروں طرف گمراہی کے سمندر میں لوگ ڈوبے ہوئے، معاذ اللہ، کوئی اپنی بیٹی کو دبا رہا تھا، کوئی ماں کو گالیاں دے رہا تھا، کوئی باپ کی گستاخیاں کر رہا تھا، نہ اسے کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ چلنے کا پتہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کا پتہ، نہ یہ پتہ تھا کہ یہ میرا باپ، نہ یہ پتہ تھا یہ میری ماں، نہ بڑے بھائی کا دب، نہ کسی کا لحاظ۔ خدا کی قسم چاروں طرف اندھیرا تھا، اور کسی نے تو 2 جملوں میں بات کا ختم کر دیا کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، ارے کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ علیہ السلام کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ہمیں کھانے کا شعور، پینے کا شعور، چلنے کا شعور، اٹھنے بیٹھنے کا شعور، گفتگو کرنے کے انداز، افعال، اطوار، اعمال، اقوال میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا کہ تم کھانا کھایا کرو تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرو۔ نبی نے فرمایا پانی پیو تو پانی کو بیٹھ کر پیو، پانی کو دیکھ کر پیو، پانی کو چوس کر پیو، پانی کو 3 سانسوں میں پیا کرو۔ اب انسان کی اپنی بدبختی ہے، انسان کی اپنی کم نصیبی ہے کہ انسان پانی کو جانوروں کی طرح اونڈے لے۔ اگر آپ قاری یونس صاحب قبلہ، مولانا ہاشم القادری صاحب سے، دیگر علماء اکرام سے پوچھیں گے پانی کو اگر لغوی معنی دیکھیں گے، پانی کو پینے کے معنی آتے ہیں ہونٹوں سے لگا کر پینا۔ آج کل انسان پیتے نہیں، اڑیلتے ہیں۔ یہ پینا نہیں ہے، بوتل اوپر سے لگا دی، اس کو پینا نہیں کہہ سکتے لغت میں آپ، یہ تو اڑیلنا ہو گیا پانی کو۔
خدا کی قسم اگر نبی کے اصول پر، نبی کے قوانین پر انسان اپنی زندگی کو گزارے تو وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور عزت و وقار پائے گا۔ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ نبی کے جلسے میں آ جائے، نبی کی باتیں سنے، نبی کے اقوال سنے، اور ہمیں فرصت کہاں؟ ہم اخبار پڑھنے کے لیے، دینک جاگرن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، دیگر اخبارات پڑھنے کے لیے ہم 2 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، دوسروں کی دکانوں پہ جا کر لائی بھئی اخبار دے دو، اخبار پڑھنے کے لیے مانگتے ہیں مولانا ہاشم صاحب، لیکن کبھی قرآن پڑھنے کا شعور ہوا؟ کسی نے کہا ہے کہ رحمتیں تیری حویلی میں نچھاور ہوں گی، شرط یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پاک ہمارے گھروں میں پڑھا جائے۔ میں بار بار کہتا ہوں ہمارے بچے تلاوت کلام پاک پڑھیں تو انشاءاللہ گھر میں برکتیں آئیں گی، اللہ راضی ہوگا۔ آقا کریم دنیا میں نہیں آئے تھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم سیدھی راہ پر چلے۔ نبی دنیا میں تشریف اس لیے لائے، اللہ نے میرے نبی کو مبعوث اسی لیے کیا تاکہ ہم اچھی زندگی گزارے، کھائیں تو طریقے سے کھائیں، پیئے تو طریقے سے پیئے، ماں باپ کا ادب و احترام کرے، مساجد کو آباد کرے، مدرسوں کو آباد کرے۔ اللہ اکبر! اگر انسان میرے آقا علیہ السلام کے اصول پہ زندگی گزار ہے، نہ وہ بیمار پڑے، نہ وہ ذلیل ہو، نہ وہ رسوا ہو۔ اگر آج گمراہی میرا یا اور کسی کا مقدر ہے، خدا کی قسم یہ سارے کے سارے نقوش مصطفیٰ کو چھوڑنے کی بربادیاں ہیں، ورنہ صحابہ اکرام تھوڑے تھے۔ قرآن میں بھی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، او کما قال اللہ تعالی، کہ کم جماعت کبھی کبھی زیادہ جماعتوں پر غالب آتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا رب تبارک و تعالی نے۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام کامیاب کیوں تھے؟ تھوڑی دیر میری محبتوں کی گفتگو کو سنیں۔ کامیابی ان کے قدم چوما کرتی تھی، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی رضامندی کے اظہار کیے ہیں۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے 11ویں پارے کے دوسرے صفحے پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں نکل رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، آقا کریم علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنا، یاد رکھے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی اس میں کامیابیاں ہیں۔ ہم نبی کا میلاد منائیں، نبی کی باتوں کو کریں۔ اچھا، نبی کے میلاد میں کبھی آپ نے سنا کہ صاحب کسی نے مولانا نے گانا سنایا ہو؟ معاذ اللہ! کسی مولانا نے کسی فلمی سٹوری سنائی ہو؟ نبی کے میلاد کا مطلب ہے کہ ہم نبی کی آمد کی باتیں بتاتے ہیں کہ میرے نبی پیدا ہوئے تو کیا ہوا، نبی کی سیرت کیا تھی، نبی کے معاملات کیا تھے، نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کی گھریلو زندگی کے بارے میں، نبی کی مکی و مدنی زندگی کے بارے میں، نبی کے غزوات کے بارے میں، نبی کے معاملات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو مگرمچھ ہیں، مگرمچھ، اور وہ انہیں بعض علماء تو ہمارے کھٹمل بھی کہا کرتے ہیں۔ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے، سارے مالی کھیڑے میں مسجد میں آتا ہے، اے مولانا سعید صاحب اعلان کر دے میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، بیٹا میں 500 روپے مسجد میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس کی ماں بھی خوش، اس کا باپ بھی خوش، اس کے دادی دادا، ارے نانی نانا بھی خوش، بیٹے کا عقیقہ بھی کرتا ہے، وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے۔ تیرے بیٹے کا میلاد ہوا، تیرا بیٹا پیدا ہوا تو تو نے خوشیاں منائی، اور نبی کا میلاد کوئی دیوانہ مصطفیٰ کرے تو کہتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں نبی کا میلاد منانے کے لیے ہمارا وجود ہے دلیل، ہمارا وجود ہے دلیل۔ اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا تو میرا اور ساری کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ ساری کائنات، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ، جو ابد ازل سے ابد تک، جب سے دنیا بنی اور جب تک رہے گی، یہ سارا کا سارا صدقہ اے آمینہ کے لال تمہارے وجود سے ہے۔
اور ہمارا تو ایمان یہ ہے یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانتنا۔ نبی کریم کی آمد ہمارے لیے ہزار برکتیں لے کر آتی ہے۔ اگر ہم نبی کے اتوار کو چھوڑ دیں یہ ہماری کم نصیبی ہے، ہم نبی کے طور طریقے کو چھوڑ دیں یہ ہماری بدبختی ہے، ورنہ میرے نبی نے بتایا ماں باپ کی قدر ایسے کریں، زندگی ان اصول پر گزاریں تو انشاءاللہ زندگی ہماری صوفی سے بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول جناب محترم سرفراز صاحب قبلہ نور حضرت مولانا سعید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انسان اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں پر عمل کرے یقیناً زندگی اس کی کامیاب اور کامران ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے پناہ رضامندیوں کا اظہار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام میرے آقا علیہ السلام کے سارے طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے ایک تاریخ پڑھی ہے، ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک قافلے کے سردار تھے، قافلے میں جا رہے تھے عثمان غنی مال تجارت لے کر، ایک جھاڑیوں سے گزرے اور آپ جب جھاڑی سے گزرے تو آپ واپس آئے اور آپ نے اپنا جبہ اٹھایا، کرتا، اور جھاڑی میں پھنسا کر کے پھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان غنی آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا معاملہ ہوا؟ ارے آپ اچھے خاصے صحیح طریقے سے راستہ آپ نے پار کر دیا، اس کے بعد واپس آئے، اپنے کرتے کو جھاڑی میں پھنسایا، کانٹوں میں پھنسایا، اور آپ نے اپنے کرتے کو پھاڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو کوئی تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، ارے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اور امام عشق و محبت نے تو یہ کہا تھا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ بڑا محبت آنا، عاشقانہ، مخلصانہ جواب تھا۔ ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں، ایک بار میں آمینہ کے لال کے ساتھ سرکار دو عالم کے ساتھ اسی راستے پر سفر میں تھا، میرے آقا علیہ السلام کا کرتا اس جھاڑی میں پھیلک کر اس جھاڑی میں لگا اور پھٹ گیا تھا، اور جب میں گزرا میرا نہیں پھٹا تو میں نے جان بوجھ کر پھاڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد باہر نکلے اور آسمان کی جانب دیکھا، مسکرانے لگے، کوئی وجہ نہیں، وجہ مسکراہٹ کچھ نہیں، سبب مسکراہٹ کچھ نہیں۔ لوگوں نے دیکھا، پوچھا اے عمر یہ تو بتاؤ کہ یہاں تو کوئی انسان نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کو مسکراہٹ آئے، آپ کے چہرے پہ رنگت آئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اس عشق کو وجہ کی ضرورت نہیں پڑتی، عشق کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے جواب دیا تھا، ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، سرکار اس وضو خانے سے اترے اور آسمان کی جانب دیکھ کے سرکار نے مسکرایا تھا، تو اس لیے عمر بھی مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا نبی کرتا ہے ویسے ہی نبی کے دیوانے کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے نبی کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا تو اب گمراہی ہمارا مقدر ہے، بربادی ہمارا مقدر ہے۔ اور میں اکثر مولانا ہاشم صاحب کہا کرتا ہوں میں اکثر کہ جب سے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہمارے نصیبوں میں تعویذ ہی تعویذ ہے، تعویذ ہی تعویذ۔ میں تعویذوں کا مخالف نہیں، تعویذ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے بھی جھاڑ پھونک کا حکم دیا اور کیا ہے، صحابہ اکرام نے بھی، امام ترمذی نے تو باب التعویذ ہی پورا اپنی کتاب میں باندھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تعویذ کوئی ناجائز و حرام ہو، لیکن اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ ہم نے نبی کے اسوہ کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، تو پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے ہمارا کاروبار باندھ دیا۔ مولانا یونس صاحب تو ماشاءاللہ تعویذوں کے شہنشاہ ہیں، یہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے کیس حضرت سنبھالتے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ بڑے بڑے بگڑے ہوئے کیس جنات جس کے قبضے میں نہ آئے، تو میں مائک سے اعلان کر رہا ہوں مولانا یونس صاحب کا دامن پکڑے، انشاءاللہ شفا پائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ رحم کرتا ہے۔ یہ تو تعویذوں کے شہنشاہ، جنات نام سن کے گھبراتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا کرم ہے۔
ایسا نہیں ہے مولانا یونس صاحب کا ایڈورٹائز کر رہا ہوں میں، انہوں نے مجھ سے کہا بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات، تعویذ ہمارا مقدر، اور لوگ کہتے ہیں میاں اب تو کمال ہے، لوگ کاروبار باندھتے ہیں۔ ارے بھئی میں، یہ کیمرہ بھی چل رہا ہے، کہنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، دنیا کہتی ہے کاروبار باندھو، کوئی اڈانی صاحب کا باندھو، پوری ایشیا میں مالدار ہونے والے ہو گئے، پوری دنیا میں نمبر 2 ہیں، ان کا کوئی نہیں باندھتا۔ ارے کسی گاؤں کے پردھان کا ہی باندھ دو، بس کاروبار بندے گا تو 2 پیسے کمانے والے غریب کا، 4 پیسے مزدوری کرنے والے کا نہیں۔ اب تو معاذ اللہ کان پکڑ کے معاذ اللہ، اب تو لوگ کوکے بھی باندھنے لگے۔ کسی کے یہاں 2-4 سال شادی کے بعد بچہ نہ ہونا تو لوگ کہتے ہیں اس کی کوک باندھ دی۔ ابے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا 25ویں پارے میں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، یہ تو میرے اللہ کے دستے کرم میں ہے۔ خدا کی قسم نبی کے طریقے پہ آ جائیں، اللہ کا قرآن پڑھے، گھر میں تلاوت کلام پاک، سویرا سو کر اٹھے نماز فجر پڑھے، تیرے بچے نماز فجر پڑھے، تلاوت کلام پاک کرے، اتنی برکت ہے کہ تیرا گھر اور تیری نسل انشاءاللہ بے پناہ برکتوں سے مالا مال رہے گے۔ بے شک زندہ باز۔ اور اگر قرآن نہیں پڑھا، قرآن اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ نہیں بتایا، تو پھر گمراہی سے اور کم بختی بدبختی سے دنیا میں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ایک جملہ میرا یاد رکھنا، دل پہ لکھ کے لے کے جانا، جہاں دین ہوتا ہے وہاں بھلائی ہوتی ہے، جہاں دین نہیں بے شک وہاں بھلائی نہیں۔ اپنے گھروں میں دین لے آئیے، اپنے گھروں میں شریعت لے آئیے، اپنے گھروں میں سرکار کے قانون لائیے، انشاءاللہ آپ کا گھر برکتوں سے مالا مال رہے گا، نسل بھی چمکے گی، کاروبار بھی چمکے گا، تم بھی چمکو گے۔ نبی کا میلاد منائیں، اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہو سکتا ہے نبی کے میلاد پہ تو جھنڈے لگائے، نبی کے میلاد پہ گھروں میں قمقمے لگائے، نبی کے میلاد کو خوب سجائے منائے، اور نبی کے میلاد 12 ربیع النور والے دن آپ یاد رکھیں اپنا کاروبار کو چھوڑ دے، کوئی کاروبار نہ کرے، ایک دن ایسا ہے کہ اپنے نبی کے میلاد کے لیے نکلے، نبی کا جلسہ کرے، نبی کے جلوس میں شامل ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ جو کاروبار دیتا ہے یہ سارا کا سارا صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اپنا کاروبار ترک کر دے، کھیتی باڑی کرنے نہ جائیں، صبح کو نماز فجر اتوار کے روز پڑھے، نماز فجر پڑھے، اپنے نئے کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائیں، جو ساری زندگی کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے ہو وہ والے کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائیں، نبی کا جلوس نکالے، نبی کے جلسے میں شامل ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی گفتگو کو قبول فرمائے۔ آخر میں اور آپ نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ نبی کا ذکر کریں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی جس کو شایا ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وما علینا الا البلاغ۔